الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے منصور سے، وہ سالم بن ابی الجعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان احدکم اذا اتی اہلہ، خبردار یقیناً جب تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر والوں کے پاس آئے، وقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو ہمیں رزق دے اس کو شیطان سے بچانا۔ فرزق ولدا لم یضرہ الشیطان، وہ ایسا بچہ دیے جائیں گے کہ شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو اولاد عطا کرتے ہیں، شیطان اس بچے کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ضرر پہنچانے سے مراد کہ اس کو وہ ایمان سے خالی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بچہ پورے اسباب اختیار کرے پھر تو وہ انشاءاللہ العزیز اصل شیطان کا ضرر یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ نہ کر سکے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا اصل ضرر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مایوسی پیدا کر دینا، توبہ کے رستوں کو بند کر کے دکھانا کہ تیری تو توبہ کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو اتنے جرم کر چکا، اب بھلا تیری توبہ قبول ہوگی، چھوڑ توبہ کو، تو نے توبہ کو کیا کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لم یضرہ الشیطان کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیطان اس کو کبھی بھی اس سے گناہ کروا نہیں سکتا، اس سے غلطی کروا نہیں سکتا، ہو جاتی ہے غلطی، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد جو ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ توبہ کی طرف ہی نہ آنا، توبہ کی توفیق نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ یا شیطان کا ضرر یہ ہوتا ہے مرتے وقت اسلام سے کفر کی طرف لے جانا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرتے وقت اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو شیطان ایسے بچے کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے۔ تو اس حدیث میں بھی شیطان کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عابدہ نے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتی تبرز، جب سورج کا کنارہ طلوع ہو تو تم نماز چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج پوری طرح ظاہر ہو جائے۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، اور جس وقت سورج کا ایک کنارہ مغرب میں ڈوب جائے، فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، تو تم نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے اس وقت نماز نہ پڑھو، اور اسی طرح جب سورج ڈوبنا شروع ہو جائے، اس کا ایک کنارہ ڈوب جائے تو نماز نہ پڑھو، جب تک پورا ظاہر نہ ہو جائے اور جب تک ادھر سے پورا نہ ڈوب جائے نماز نہ پڑھو۔ یہ منع کیا گیا ان دو اوقات میں۔ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے، کیوں منع کیا گیا، اور یہ ممانعت کون سی ہے، اس کے بارے میں پیچھے حدیث میں ہم وضاحت کر آئے ہیں، لیکن مختصر سی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس نماز کے بارے میں ہے کہ جو سببی نماز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی فرض نماز رہ گئی، وہ سویا اٹھا، اب حدیث کے اندر آتا ہے من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکر، جو سویا رہ گیا
یا بھول گیا، اس کو جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھے۔ اب ایک بندہ سویا ہوا تھا، وہ اٹھا، اس نے فوری وضو کیا، اب وضو کر کے وہ مصلی پہ پہنچا ہے، ادھر سے سورج کا ایک کنارہ جو ہے نا وہ طلوع ہو گیا۔ اب حدیث کہتی ہے جب سورج کا ایک کنارہ مشرق سے نکل آئے، جب تک پورا نہ نکل آئے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو کیا اب یہ بندہ جو سویا ہوا تھا ابھی ابھی اٹھا، اس نے وضو کیا، تو کیا یہ ایک کنارہ سورج کا تھوڑا سا نکلا ہے، یہ ابھی نماز شروع کر دے اپنی فجر کی، یا انتظار کرے سورج کے پورے نکلنے کا؟ تو اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرے گا، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی محققین کی جماعت وہ کہتے ہیں جب حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب وہ بیدار ہو وہ اسی وقت نماز پڑھے، جب وہ بیدار ہو وہ نماز پڑھے، تو لہٰذا اگر وہ اس وقت پڑھتا ہے تو یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سببی نماز یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے قصداً اس وقت کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اچانک آپ کو کوئی نماز پڑھنی پڑ گئی، جیسے آپ کو اچانک کام پڑا، مسجد میں داخل ہوئے، اب وہ وقت ایسا ہے کہ ادھر سے سورج کا ایک کنارہ نکل رہا ہے، تو کیا اس وقت آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو وہی علماء جو کہتے ہیں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ کہتے ہیں سببی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ ممانت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں ممانت اس نماز کے بارے میں ہے جو آپ بیٹھے ہیں اچانک سورج طلوع ہونے لگا، آپ کہتے ہیں یار میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، میرا دل کر رہا ہے، یہ منع ہے۔ دلیل کیا اس بات کی؟ ان کے پاس دلیل یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں فرمایا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، نہ تم تلاش کرو اپنی نماز کے لیے سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو اور نہ سورج کے ڈوبنے کے وقت کو۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر حدیث میں لفظ ہے تم تلاش نہ کرو، مطلب ایک بندہ بیٹھا ہے جان بوجھ کے اس وقت میں نماز لے کر جاتا ہے، یہ منع ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر کسی بندے کی نماز اس وقت میں چلی گئی، اس نے قصداً ایسے نہیں کیا، تو وہ بندہ اس سے مراد نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا تَتْلُو بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ لا ادری ای ذالک قال ہشام، مجھے نہیں پتا ہشام نے شیطان کا لفظ بولا یا الشیطان کا لفظ بولا۔ اچھا ممانت کیوں ہے اس وقت میں؟ کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ شیطان کے سینگوں سے کیا مراد؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان اس وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر ایسے اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے، سینگوں سے مراد اس کے سر کے یہ 2 کنارے ایسے رکھ دیتا ہے، اور جتنے سورج کے پجاری ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، تو اس وقت یہ اپنا سر سورج کے آگے رکھ دیتا ہے، یوں لوگوں کو یہ سمجھتا ہے جو اس وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، اور اسی طرح جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو یہ اپنا سر وہاں پر رکھ دیتا ہے، وہ اس کے سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے سورج۔ تو اس وقت جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ سجدہ شیطان کہتا ہے مجھے ہوا ہے۔ اس لیے ان 2 اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو کیا نماز کے ساتھ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، ان چیزوں کو بھی ملایا جائے گا؟ تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس ممنوع وقت سے آپ نکل جائیں، بعد میں کر لیجئے گا سجدہ تلاوت، تھوڑی دیر بعد کر لیں سجدہ شکر، لیکن اس وقت سے آپ نکل جائیں۔ تو اس وجہ سے اب شیطان کے سینگ کتنے کے بڑے ہیں؟ دیکھیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم اگر ان کے پیچھے جائیں گے یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، سورج تو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جب اتنا بڑا سورج ہے، کہتے ہیں جی لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج، تو سورج کے شیطان کے سینگ پھر سورج سے بھی کتنے بڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح سورج تو ڈوبتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں طلوع ہی رہتا ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے جب ڈوبنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جب ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، ہمارے اعتبار سے جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو یہ مراد ہے۔ باقی یہ حدیثیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔
تو اس حدیث کے اندر واضح آ گیا تم خاص طور پر ان اوقات کی جستجو نہ کرو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو معمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس نے حمید بن ہلال سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو یصلی فلیمنعه، جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کوئی چیز گزرے تو وہ اس چیز کو روکے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ گزرنے والی چیز رکنے سے انکار کر دے، فَلْيَمْنَعْهُ، پس وہ اس کو روکے۔ فَإِنْ أَبَى، پس اگر وہ پھر انکار کر دے، فَلْيُقَاتِلْهُ، پس وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، یعنی سختی کرے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، نماز کے آگے سے جو گزر رہا ہے یہ شیطان ہے۔ اس حدیث کا مطلب واضح ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اور سترے کے درمیان سے کوئی بندہ گزرتا ہے، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھا کریں۔ صریح احادیث ہے، بہت تاکید ہے اس مسئلے کی۔ جان بوجھ کر تیسری صف میں کھڑے ہو جانا، جان بوجھ کر چوتھی صف میں کھڑے ہو جانا، گزرنے والے لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بننا۔ سترہ واجب ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اتنی تاکید والی احادیث بیان فرمائی۔ اب دیکھیں ہم رفع الیدین بھی کرتے ہیں، رفع الیدین کے بارے میں بھی جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا جو چیز فرض نہ ہو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ساری زندگی کیا، ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یہ فرض نہیں ہے؟ فرض تو پہلا رفع الیدین بھی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین بھی فرض نہیں ہے سارے فقہا کے نزدیک، تو کیا پہلا کبھی ہم نے چھوڑا ہے؟ حالانکہ وہ بھی فرض نہیں ہے، تو دوسرا تیسرا چوتھا، تو بہرحال وہ تو بحث الگ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے نمازیوں میں یہ کوتاہی ہے کہ جان بوجھ کے سترہ ترک کرتے ہیں، اور سترے کے لیے کوشش کیا کریں دیوار استعمال کریں، یہ پھٹیوں سے اجتناب کریں۔ آپ دیواروں کے ساتھ مل کے سنتیں پڑھیں، ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں، ہاں اگر ایسی جگہ آپ کو نہ ملے پھر آپ ان پھٹیوں کو استعمال کیا کریں جو سترے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ بصورت دیگر حد الوسع اسی چیز پر رہیں جس چیز پر صحابہ تھے، ان کا سترہ دیوار یا ستون ہوتے تھے، تو آپ بھی اسی چیز کو رکھیں، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھا کریں۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو کہا جس نے سترہ آگے نہیں رکھا نا اس کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ گزرنے والے کو روکے۔ جب تو نے اسباب اختیار نہیں کیے اپنی نماز کو محفوظ کرنے کے، اب تم کون ہوتے ہو کسی کو روکنے والے؟ روکے گا ہی وہ جس بندے نے سترہ آگے رکھا ہے، تو جب اس کے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے لگے تو وہ سختی کرے اس کے لیے، ایک دفعہ نرمی سے، دوسری دفعہ نرمی سے، اگر وہ نہیں رکتا پھر زور سے، جس طرح کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کے سینے پر ایسے زور سے مکہ مارا، اس نے بعد میں کہا کہ چچا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قتال سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑ کے اس کے ساتھ گتم گتھا ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے سخت رویہ اختیار کرنا اس کے لیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ شیطان ہے اور وہ نمازوں کے آگے سے گزرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں جس کو شیطان کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ تصور غلط ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عثمان الحیثم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عوف نے محمد بن سیرین سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہے اس کی حفاظت کے لیے معمور کیا۔ فاتانی آت، میرے پاس ایک آنے والا آیا، فجعل یحثو من الطعام فاخذته، وہ کھانے میں سے لپیں بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لے جاؤں گا۔ فذکر الحدیث، لمبی حدیث کا ذکر کیا۔ فقال اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی لن یزال من اللہ حافظ، جب تو اپنے بستر کی طرف آنے لگے تو آیت الکرسی پڑھا کر، اللہ کی طرف سے تیرا ایک نگہبان آ جائے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، جب تک تو صبح نہیں کرتا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، آپ نے فرمایا بات ٹھیک کر گیا لیکن ہے پرلے درجے کا جھوٹا اور یہ شیطان ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ شیطان
جو ہے وہ آپ کے مال و متاع کو چرانے بھی آتا ہے، شیطان بعض دفعہ آپ کے رزق کو بھی چراتا ہے، آپ کے پیسے بھی غائب کرتا ہے، اور آپ کی یہ چیزوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ اور کہا کہ جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے، پوری رات اللہ کا نگہبان اس کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب جتنے مریض یا جتنوں کو مسئلہ، یقین کے ساتھ اس پر عمل شروع کریں۔ بعض کا مرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 2-3 ماہ دوائی کھائیں تو ان پر پھر اثر شروع ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض لوگوں کی بیماری کم ہوتی ہے، وہ 1 ڈوز ہی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرق ڈال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے 1 ماہ ہو گیا پڑھتے ہوئے مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیماری بہت زیادہ، تسلسل کے ساتھ لگے رہو اور اپنے یقین کو کامل کرو اور اس عمل کو مت چھوڑو۔ یہ اثر ضرور رکھتی ہے اپنا، لیکن تمہاری بیماری اتنی زیادہ کہ تمہیں اس اثر کے اثرات ظاہر دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اثر ہے اس کا۔ تو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے وظیفے اس وقت تک حجت نہیں ہوتے جب تک نبوی مور نہ لگ جائے۔ شیطان نے وظیفہ بتایا نا کہ یہ کیا کرو، تو ابو ہریرہ نے مان لیا؟ نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شیطان بھی اچھی بات کرے تو قبول کرو۔ بھئی فیصلہ کون کرے گا شیطان کی یہ بات اچھی ہے؟ کہتے ہیں جی کوئی بھی اچھی بات کرے لے لو، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بات اچھی ہے؟ یہ فیصلہ حدیث کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو ہریرہ، کہا کہ وہ مجھے ایسے کیا کر گیا، آپ نے فرمایا اس کی بات ٹھیک ہے۔ جب نبوی تصدیق ہو پھر بات ٹھیک ہوتی ہے۔ ایسے فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بابا جی نے یہ وظیفہ بتایا، یہ وظائف اور یہ چیزیں یہ دین نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات دین ہے۔ ہاں ایک بندہ ذاتی طور پہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے، اس کا تجربہ ہے یہ، اس کو آگے پھیلانا، اس کو بیان کرنا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ سنت سے لوگوں کو پھیرنے کے مترادف ہے کہ جی فلانا وظیفہ جو ہے نا آپ اتنی دفعہ کریں گے نا 313 دفعہ تو یہ ہو جائے گا، فلانا عدد جو ہے نا وہ 101 دفعہ آپ پڑھیں گے تو یہ۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اپنے تجربے، آپ کا تجربہ ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کو یوں بیان نہیں کر سکتے، یوں ایک نئی شریعت کھڑی ہو جائے گی، اس عمل کا یہ وظیفہ، اس عمل کا یہ وظیفہ، اس عمل کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں گئی؟ تو کوئی بھی عمل اس وقت تک حجت نہیں ہوتا جب تک نبوی مور نہ لگ جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عروہ بن زبیر نے، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے، فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک، وہ کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اچھا جب ہر چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی تو تیرا رب خود بخود کیسے پیدا ہو گیا؟ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ اس مقام کو پہنچتا ہے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہ اللہ سے پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهِ، اور وہ مزید ایسی سوچ سے رک جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب دیں، رک جانا یہ کیا جواب ہوا؟ بھئی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، کچھ چیزوں کا جواب ہمیں دنیا میں نہیں دیا گیا، کیوں؟ ایمان بالغیب کی بنیاد پہ، کہ دیکھیں ایک بات اس کو نہیں سمجھ آتی اس کو بھی مانتا ہے کہ نہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم تو ایمان بالغیب کی وجہ سے اس کو مانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جب تک ان کو جواب نہ ملے وہ رکتے نہیں ہیں۔ ان کی جناب میں یہ عرض ہے کہ اگر آپ یہ کہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا اس کا خالق کون ہے؟ پھر اگر اس کا بتا دو گے پھر آپ کو آگے، اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں دور لازم آئے گا، یعنی تمہیں کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگانی پڑے گی، کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں یہ کہنا پڑے گا، نہیں تو تمہیں ہر الہ کے اوپر دلیل پیش کرنی پڑے گی، اس کو فلاں نے پیدا کیا، اس کو فلاں نے۔ جب تمہارے پاس اس بے مقصد باتوں کی دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر پہلی جگہ پر ہی رک جاؤ، بریک تم نے آگے جا کے بھی لگانی ہے تو یہیں پہ لگاؤ نا، بے بنیاد باتوں کو نہ کرو، یہیں پر رک جاؤ۔ جو کہتا جی اللہ کیسے پیدا ہو گیا، اس سے کہ تو بتا کس نے پیدا کیا، جی کسی نے تو پیدا کیا ہوگا، چلو اس کسی کو کس نے پیدا کیا یہ بتا۔ تو یوں
ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے پکڑا جائے۔ باقی اس کے اور بھی کئی جوابات اہل علم نے دیے ہیں، سب سے بہترین جواب یہ ہے ہمارے نبی نے ہمیں منع کر دیا، یہ سب سے عمدہ جواب ہے۔ اللہ کے نبی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عقیل نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن ابی انس نے جو کہ غلام ہیں تیمیوں کے، ان اباہ حدثہ انہ سمع ابا ہریرہ، اس کے والد نے اس کو بیان کیا کہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن رمضان میں جو کام ہوتے ہیں شیطانی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یا اسی طرح آپ یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر بھی دیکھ لیں 17 رمضان کو ہوا تھا، ادھر بھی شیطان ان کے ساتھ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک فرد کی شکل میں آیا تھا، سردار کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے جنگ میں شرکت کی، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں نا، مردۃ الجن، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جکڑ دیتا ہے، لیکن نفس ان کے ساتھ جو 11 مہینے جڑا رہتا ہے نا، اس کے اثرات کی وجہ سے انسانی نفس وہ کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ ایک چیز کو 11 ماہ پریکٹس کروائی گئی ایک چیز کی، اب وہ جو اس کی روح ہے اس کو نکال لیا جائے تو وہ غیر اختیاری طور پر 1 مہینہ وہی پریکٹس کرے گا جو پورے 11 مہینے وہ کرتا رہا۔ تو انسانی نفس بھی جو ہے نا وہ انسان کو پھسلاتا ہے۔ باقی اس کی تفصیلی جوابات جو ہے نا وہ پیچھے والے درس میں ہم نے اس کے دیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3271 سے 3277۔